تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بیسیکلی میں آپ سے اپنا ایک ریسنٹ انسیڈنٹ شیئر کرنے لگی ہوں. وہ یہ رہا ہوتا ہے پہلے بھی، بٹ ہمارے اپنے جیسے لوگ ہی ہمارے ساتھ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، تو ضرور اس کو رپورٹ کریں. بٹ اسکول لیول پر چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیز بڑی یہاں پر زیادہ ہے، جو کہ ایک تھوڑا سا الارمنگ سچویشن ہے. ہر اسکول میں کوئی ایک یا دو ایسے بچے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 4-5 ہوں گے کہ اتنی دوستی ہے اپنے بچے سے، اتنی دوستی ہے کہ اگر فرض کریں بچہ ہر ایک سے تنگ ہے نا، اس کو پتا ہے بھی میرے پیرنٹ جو ہے نا وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. تو فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بوائے کر رہے ہوں گے اور جینوسائڈ کے اگینسٹ آواز اٹھا رہے ہوں گے. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے ریسزم کے بارے میں. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کینیڈا میں ریسزم کے حوالے سے کیا چل رہا ہے تو آج کی ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بیسیکلی میں آپ سے اپنا ایک ریسنٹ انسیڈنٹ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ یہ میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے کینیڈا آنے سے پہلے. کیونکہ عموماً ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں ایسی ٹیگ لائنز ہوتی ہیں کہ یہاں بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے کر کے ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں، اور ویڈیوز میں بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت ریسزم ہے اور ایسے ہے ویسے ہے. تو جی اب میرے ساتھ بھی ایک ریسزم کا انسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ کس نوعیت کا تھا، وہ کیسا تھا، کیا وہ واقعی ناقابل برداشت ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیسے نکالا جاتا ہے. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ میں کام کرتی ہوں ایک گورنمنٹ کا یہ ایک ادارہ ہے، وہاں پر میری جاب ہے، اور ادھر میری ایک کو ورکر جو ہیں انہوں نے آلموسٹ 3 دفعہ میرے ساتھ تھوڑا سا ان کا بیہیویئر جو تھا وہ خراب ہوا. اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ ہوا میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. سیکنڈ ٹائم بھی میں نے اتنا زیادہ اس کو وہ نہیں کیا. میں نے اپنی ایک فرینڈ ہیں جو کولیگ ہیں ان سے ڈسکس کیا کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے بولا نہیں میرے ساتھ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو مجھے تھوڑا سا کلو ملا کہ مے بی وہ ریسزم سے ریلیٹڈ وجہ ہوگی. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کی کمپلین نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. جب 3rd ڈے ایسا ہوا تو پھر میں نے اپنی سپروائزر کو ای میل کر دی اور ان کو انفارم کیا کہ یہ چیز ہوئی ہے، اور جو فیکٹس تھے وہ سارے ایک ای میل میں لکھے، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا مینٹل سٹریس ہوا ہے، اور میں اپنی جو باقی رسپانسبلٹیز ہیں اس میں اتنے اچھے سے پرفارم نہیں کر پائی. تو اگر آپ اس کو کسی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں تو آئی ول بی گریٹفل. اور بڑے ریزنیبل طریقے سے، ایک بہت نارمل طریقے سے میں نے ان کو وہ ای میل کر دی. اور جب ان کو وہ ای میل ریسیو ہوئی، ان کی فوراً سے مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری ٹو ہیئر اباؤٹ اٹ. اور انہوں نے ای میل میرے سامنے ہی پڑھی، اس سے پہلے انہوں نے ای میل نہیں پڑھی تھی، انہوں نے صرف اس کی کیپشن دیکھتے ہی مجھے کال کر لی تھی، اور میرے سامنے ہی وہ جیسے جیسے پڑھتی گئیں اور ویسے ویسے وہ مجھے سوری وغیرہ بھی کرتی رہیں. اور اس کے فوراً بعد انہوں نے بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے، اس بات کا بہت خیال رکھیں گے کہ آپ کی ان کے ساتھ جو خاص پرسن ہیں ان کے ساتھ آپ کی نیکسٹ شفٹ کبھی بھی نہ لگائیں، آپ کو ان سے الگ ہی رکھیں، اور اگر ان کیس ایسا ہو جائے تو آپ نے فوراً مجھے انفارم کرنا اور میں اس چیز کو ہینڈل کر لوں گی. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جاب جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے کوئی سٹریس ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، وی آر دیئر ٹو ہیلپ. اور ایسے ایسے کر کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی اور اس ایشو کو اسی وقت حل کر لیا. تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بلینگ اور ایک ہوتا ہے ریسزم. یہ 2 لفظ بڑے کامن ہیں. تو جب ہم پاکستان میں تھے ہم یہ لفظ سن کے نا ایک دم ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں کینیڈا میں بلینگ اگر ہو گئی یا ریسزم ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا. لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ یہ 2 لفظ جو ہیں یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. ایون ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی، ہمارے اپنی کمیونٹی کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو ہم یہ نام نہیں دے رہے ہوتے بس. تو یہ نارمل سی چیز ہے، نارمل نہیں ہے مطلب غلط چیز ہے، بری چیز ہے، بٹ ہو یہ رہا ہوتا ہے پہلے بھی، بٹ ہمارے اپنے جیسے لوگ ہی ہمارے ساتھ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو اتنا زیادہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تذکرہ کرنے سے بعد مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اس لیے ہم کسی کو انفارم نہیں کرتے. اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو وہ کچھ الٹا پلٹا سا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ سیٹ رولز بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز ہیں. امپلائیز کے
بہت زیادہ رائٹس ہیں. اگر کوئی بھی انسان ذرا سی بھی اس کے ساتھ کوئی کرتا ہے زیادتی تو وہ اس کو اگر بتا دیتا ہے, HR میں جا کے بتا دیتا ہے, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیتا ہے, یا جو یونینز ہوتی ہیں امپلائیز کی نا, اپنی سوسائٹیز ہوتی ہیں, یونینز ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ اگر انفارم کر دیتا ہے تو جس کے اگینسٹ اس نے کمپلین کی ہے اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے پھر لوگ بہت ڈرتے ہیں اور وہ اپنے بیہیویئرس کو بہت پازیٹیو رکھتے ہیں, اور اگر پھر بھی کوئی غلطی سے ایسا کر دیتا ہے تو وہ پھر اس طرح سے سپروائزرز وغیرہ یا ان کے اپنے جو ڈائریکٹلی جو لوگ لنکڈ ہیں وہ اس چیز پہ بڑا اسٹرکٹ کنٹرول کرتے ہیں کہ امپلائی کا جو رائٹس ہیں وہ اس کو پورے ملتے رہیں اور اس کے ساتھ کچھ ناانصافی نہ ہو, کوئی زیادتی نہ ہو, کوئی غلط بات نہ ہو. تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, جہاں بھی ہیں, اور ابھی آپ کینیڈا آنے کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی یعنی کہ کینیڈا میں جو ہے وہ ریسزم بہت بڑھ گیا ہے, واقعات بڑھ رہے ہیں, یہ خطرہ ہے, وہ خطرہ ہے, تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات نارمل چیز ہے. جب مجھے یہ فیس کرنا پڑا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ایسی چیزیں ہم اپنے کنٹری میں بھی جاب میں فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا. کوئی رولز, سیٹ آف رولز اس طرح کے اسٹیبلش نہیں ہوتے کہ ہم جا کے کسی کو انفارم کریں اور اپنے مسئلے کو اسی وقت حل کروا لیں. وہاں پہ ذرا ڈفرینٹ طرح سے سچویشنز ہوتی ہیں. تو یہاں بلکہ زیادہ بہتر ہے, یہاں آپ کے رائٹس ہیں اور آپ اپنا ڈائریکٹلی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ جاب ہے پھر تو بہت ہی مزے ہیں, پھر تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ جاب میں ہمیں جب ہائر کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ہمارے رائٹس بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں. اگر کوئی کسٹمر, اگر کوئی کولیگ, اگر کوئی بھی کو ورکر آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا ہے, آپ نے فوراً ہمیں انفارم کرنا ہے اور اس چیز کو ہم اسی وقت روکیں گے. اور اگر میں ان کو انفارم نہیں کروں گی اور میں جا کے کسی بڑی جگہ ان کی شکایت لگا دوں گی تو وہ بڑی جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ ان کو پھر پنش کرے گا, اس چیز کی سزا دے گا, اور یہ بڑی بات بن جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ بہت خیال رکھا جاتا ہے اپنے امپلائیز کا. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, ریسزم عام لوگوں میں ہوتا ہے, اٹس نیچرل, ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات سمجھائی ہے آپ لوگوں کو کہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا وہ ہم سے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے, تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک غیر قوم جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ کرے گی ایزیلی. ہمارے ملک میں بھی کوئی مطلب دوسری نیشن کا بندہ آتا ہے, مختلف لینگویج کا انسان آئے گا, وہ ہمارے ساتھ رہنا شروع کرے گا, اس کی ڈفرینٹ عادتیں ہوں گی, ہم بھی تو تھوڑا سا آکورڈ ہو جائیں گے نا کہ یہ کیا ڈفرینٹ. تو اسی طرح یہ لوگ بھی ہم سے آکورڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک نارمل بات ہے. تو اگر وہ کچھ پہلی ملاقات میں, دوسری ملاقات میں آپ کے ساتھ برا بیہیو کر بھی رہے ہیں تو ہمیں اچھا بیہیو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہاں آئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں نہیں بلایا, ہم خود آئے ہیں. تو ہمارا بیہیویئر پازیٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے ناانصافی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, تو ضرور اس کو رپورٹ کریں, جیسے کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتایا. اور جیسے آپ رپورٹ کریں گے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اچھا, اب ایک اور چیز ہے, یہ تو میں نے بات کر لی جابس سے ریلیٹڈ, امپلائرس کے رائٹ سے ریلیٹڈ. ایک چیز ہے وہ ہے بلینگ. یہ تھا ریسزم کے بارے میں. بلینگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ٹاکسک ہو رہے ہیں, کسی کو بلا وجہ ٹیز کر رہے ہیں اور اپنی باتوں سے یا اپنے رویے سے کسی بھی طرح اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, یہ بلینگ ہوتی ہے. یہ بھی ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ بلینگ کا بڑوں میں ایگزسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم رپورٹ کریں اور مسئلے کو حل کر لیں. بٹ اسکول لیول پر چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیز بڑی یہاں پر زیادہ ہے, جو کہ ایک تھوڑا سا الارمنگ سچویشن ہے. لیکن وہ بھی میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ ڈر جائیں اور کہیں ہم نے نہیں جانا, میں آپ کو صرف انفارم کر رہی ہوں, فیکٹس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کنٹریز میں تھوڑا سا نا ٹیچرز کا ایک روب ہوتا ہے, ایک دبدبا ہوتا ہے, بچے ڈرتے ہیں کہ ٹیچر کے سامنے ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا. اور اگر ان کیس کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو کچھ کر رہا ہے, کچھ غلط اس کے ساتھ کر دیا, اس کو مکہ مار دیا یا اس کو کچھ کر دیا, نقصان پہنچا دیا, تو اس بچے کے پیرنٹس اسکول آ جائیں گے اور اسکول والوں سے کہیں گے کہ آپ اس بچے نے ہمارے بچے کو مارا ہے, یا مے بی اس بچے کے پیرنٹس کو جا کر کہیں گے اور ایکشن لے لیا جاتا ہے. یہاں پر بچوں کو نہ ٹیچر کچھ کہہ سکتی ہیں اور پیرنٹس کی مرضی ہے وہ کہیں یا نہ کہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. اگر کوئی بچہ بلی ہے, کوئی بلی کرنے والا بچہ ہے, تو اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے,
تو ہمارا اس سچویشن میں پیرنٹس کا ایک تھوڑا سا کہہ لیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے، وہ اس طرح کہ اب ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے گھر میں ہی کہ کس طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آپ نے. اس کے لیے ہمیں خود پہلے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے نیگیٹو بیہیویئرس کو ڈیل کیا جاتا ہے، پھر وہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو عادت بنانی ہے ان کی کہ کس طرح سے ریسسٹ اور بلی جو ہوتے ہیں لوگ ان سے ڈیل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو خود سے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، بیکاز وی نو کہ انہیں یہاں کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے. تو اب جیسے اس کی کچھ مثالیں ہیں، وہ یہ کہ جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، وہ یہ کہ جیسے میں جاب میں ہوتی ہوں، مجھے ایک اسکول میں اسٹوڈنٹ ملتا ہے، میرا بڑا اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہے. وہ بچہ جو ہے وہ بلیک اس کا ہے، مطلب اسکن کمپلیکشن، وہ بہت نائس ہے، بہت سویٹ بچہ ہے. اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ وائٹ بچے ہیں جو میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ دے آر سو ریسس، دے آر سو روڈ. اور کچھ اس کے دوست ہیں جو وائٹ ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اور وہ ڈسکس کرتا ہے مجھ سے، یہ باتیں شیئر کرتا ہے. اسی طرح کچھ میں نے واقعات سنے، کسی نے اپنی فیملی کے آگے کسی جاننے والے کا ان کا واقعہ تھا کہ ان کے ساتھ بچی کے ساتھ بلینگ ہوئی، اور پیرنٹس نے اسکول والوں کو بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، رپورٹ بھی کیا، بٹ اسٹل انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کیونکہ مجھے پتا ہے میں یہاں اسکول کے اندر رہتی ہوں، یہاں ٹیچرز خود سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گی مگر بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کچھ کہیں. اور اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں نا تو وہ یہ ان کا اپنی جگہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. میں نے ایک بار ڈسکس کیا تھا یہاں پہ ایک ٹیچر سے، انہوں نے کہا تھا اگر ہم بچوں کو منع کریں گے نا، وہ کلاس میں ہمارے سامنے تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن وہ باہر گراؤنڈ میں پلے ایریا میں جا کے اور زیادہ بلی کرتے ہیں پھر بچوں کو. اس لیے ہم نہیں کہتے تاکہ وہ اس کو اور زیادہ تنگ نہ کریں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اپنے سامنے تو بچے کو سمجھا سکتے ہیں، بٹ ہم جب وہ اکیلے میں ہوگا اس بچے کے ساتھ تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا، یہ بھی ایک خطرے والی بات ہے. تو یہاں یہ تھوڑا سا ایسا ماحول ہے. اب ایسے ماحول میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سارے ہی بچے بہت بلیز ہیں، بہت گندے ہیں اور مارنے والے، تنگ کرنے والے، ریسسٹ ہیں. ہر اسکول میں کوئی ایک یا دو ایسے بچے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 4-5 ہوں گے، بہت کم تعداد میں ہیں ایسے لوگ ابھی. تو اس طرح سے کوئی ایسا سچ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹیچرز بہت ریسپیکٹفل ہیں، وہ بچوں کی اتنی عزت کرتی ہیں، ان کا اتنا ان کے کانفیڈینس کو بڑھا دیتی ہیں کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو بلی کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے فوراً ڈسکس کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ. تو ان کا کانفیڈنس لیول نیچے نہیں آتا. اگر مسئلہ تب آتا اگر ان کو ٹیچرز کی سپورٹ نہ ملتی. ٹیچرز بلی کرنے والے کو اگر کچھ نہیں کہہ رہے تو جو جس پہ بلنگ ہو رہی ہے اس کو پورے سپورٹ کرتی ہیں اور اس کی سائڈ لیتی ہیں. اس طرح کا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہر کلچر کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ آپ کیا اس سارے سینیریو میں اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کے قابل ہیں کہ کیسے نیگیٹو چیزوں سے بچے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کس طرح وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اب جیسا کہ میں اپنے بچوں کو روز یہ سکھا کے بھیجتی ہوں کہ آپ نے نا مطلب اسٹرانگ رہنا ہے. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے وہ سچ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ آپ اچھے بچے ہیں اور آپ کیسے ہیں. اور اگر کوئی مار رہا ہے، کوئی زیادہ پریشان کرنے والا ہے، تو آپ نے ایسی سچویشن سے دور رہنا ہے. ایسے بچوں سے آپ نے کھیلنا بھی نہیں ہے، دور دور سے بس ان سے رہنا ہے، اسپیس رکھنی ہے. اس طرح کی جنٹل ریمائنڈرز روز آپ بچوں کو دیں تو انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہیں، پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، آج پھر بتاؤں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو پیرنٹس بہت اچھی بانڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، چاہے ان کا بچہ کینیڈا میں ہو، چاہے کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو، وہ بچے صحیح رہ جاتے ہیں. آپ کی اتنی دوستی ہے اپنے بچے سے، اتنی دوستی ہے کہ اگر فرض کریں بچہ ہر ایک سے تنگ ہے نا، اس کو پتا ہے بھی میرے پیرنٹ جو ہے نا وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میری ماں جو ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میرے فادر جو ہے وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. اور جب بھی میں ان سے اپنے دل کی بات کرتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے اور میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. تو اگر تو ایسی بانڈنگ ہے آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ تو بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے کانفیڈینس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسے کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا، اور وہ بڑا ہو کر بہت سینسیبل اور میچور انسان بن سکتا ہے. اور اس کو پتا ہوگا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. بھئی جب گھر سے اتنا پیار مل رہا ہے تو باہر لوگوں سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے پھر بچے، اور پھر وہ کسی کے ہاتھوں میں بلی بھی نہیں ہوتے.
تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی کچھ ٹپس ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور جیسے جیسے ایکسپیرینسز بڑھیں گے میں مزید ویڈیوز اس ٹاپک پہ بناؤں گی، اور تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تم نئی نئی آئی ہو نا، اس لیے تمہیں ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کینیڈا بالکل اچھا نہیں ہے، لیکن میں چیزوں کو ان ڈیپتھ جا کے نا سوچتی ہوں اور کمپیریزن کرتی ہوں اپنی پریویس لائف سے. تو میں دیکھتی ہوں کہ ٹاکسیسٹی ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی تھی، یہاں بھی ہے. یہاں اس کو نام دے دیا گیا ہے، وہاں کوئی نام نہیں ہوتا، وہاں ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. تو ہمیں نا شکر گزاری اپنانی چاہیے کہ اگر ہمیں ایک بلیسنگ کچھ مل رہی ہے، کچھ اچھا مل رہا ہے، ہمیں یہ اتنا اچھا موسم مل رہا ہے، اتنا اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے، یہاں کے اچھے یعنی کہ فری ایجوکیشن مل رہی ہے، فری میڈیکل مل رہا ہے، اور اتنا اچھا لائف سٹائل مل رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر کچھ چیزیں کسی کی پریشان کن ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس سوسائٹی کو بلیم کریں جو ہمیں یہ سب دے رہی ہے، ہم خود اپنے آپ کو ٹرین کیوں نہ کر لیں کہ ہم نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے لرننگ اپنی بھی تو امپروو کرنی ہوگی نا ہمیں. اگر ہم جیسے تھے بچپن سے اب تک، ہمیں ویسا ہی اگر ہم رہیں گے، اپنے مزاج کو بدلیں گے نہیں، تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی اور ہمیں ہی ہر چیز بری لگے گی. تو چیزوں کو برا سمجھنے کی بجائے اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیا جائے حالات کے حساب سے، لوگوں کی پرسپیکٹیوز کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے، تو چیزیں بہت امپروو ہو جاتی ہیں. تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹپ ملی ہوگی. اگر کوئی مزید کوشچن ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.